صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 25واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، پہلے یہ آیت نمبر 19 کے حوالے سے تقریباً 2 دن سے بات چل رہی تھی۔ کل تک جو ہماری بات پہنچی وہ ظلماتوں و رعدوں و برق تک پہنچی تھی۔ آج ہم بات شروع کریں گے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ڈالتے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ڈالتے ہیں وہ انگلیاں؟ علماء نے فرمایا کہ یہ کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ وہ قرآن کو نہ سن سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو وہ منافقین کفار جو تھے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ وہ کچھ سنے ہی نہ۔ اگر سن لیتے تو کیا ہوتا؟ علماء نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کر لیتے کہ وہ قرآن مجید کو سن لیتے، ظاہری بات ہے جو قرآن کو سنتا ہے اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، اور جو با اثر ہوتا ہے پھر وہ عام طور پہ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ جن کے لیے اللہ نے مہر لگا دی وہ تو الگ ہے نا، وہ ان کے لیے تو لکھا جا چکا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جو قرآن مجید کو سنتا ہے پھر اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ قرآن کو بھی مانتا ہے اور قرآن لانے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، مان کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور کفار و منافقین کے نزدیک یہ اسلام تسلیم کرنا، قرآن و نبی پر ایمان لانا اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ان کے نزدیک کفر تھا، اور ان کے لیے کفر موت ہے۔ اس لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ وہ کچھ سنے ہی نہ، جب سنیں گے نہیں تو پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہی فرمایا علماء کرام نے۔ آگے فرمایا من الصواعق، یہ صواعق کیا ہے؟ یعنی جو ظاہری ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کڑک کی وجہ سے، کڑک کے مارے وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ صواعق کڑک کو کہتے ہیں۔ صواعق کے بارے میں علماء نے مختلف رائے پیش کی ہیں کہ صواعق جو ہے یہ صاعقۃ کی جمع ہے۔ ابن عباس اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب رعد فرشتہ، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی تھی رعد کے حوالے سے، کہ جب رعد فرشتہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے، زیادہ غصے میں ہوتا ہے، تو اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ اس کے منہ سے جب آگ نکلتی ہے تو کہتے ہیں اسی آگ کو صواعق کہتے ہیں۔ اور امام خلیل بھی یہی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ رعد کی آواز جو ہوتی ہے یہ
زیادہ سخت ہوتی ہے، یہ رعد کی آواز سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے ساتھ کبھی کبھی آگ کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے، وہ جس پر گرتی ہے اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، عام طور پہ ہم سنتے بھی ہیں کہ کہیں پہ بجلی گر گئی ہے، یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو یہی فرمایا کہ کبھی کبھی اس کے ساتھ آگ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پر وہ گرتا ہے تو اس کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصاعقہ جو ہے یہ آگ ہے جو سخت کڑک میں آسمان سے گرتی ہے، سخت کڑک جب ہوتی ہے تو وہ آسمان سے گرتی ہے۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ صاعقہ جو ہے یہ عذاب کی ایک چیخ ہے، عذاب کی ایک چیخ ہے، مثال ہے جو دنیا میں دکھائی جا رہی ہے کہ عذاب کی چیخ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْهُونِ عذاب فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مطلب کیا ہے کہ پکڑ لیا ان کو عذاب کی کڑک نے جو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ یہ صاعقہ جو ہے یہ عذاب کی ایک قسم ہے، عذاب کی ایک چیخ ہے۔ آگے فرمایا کہ صاعق یہ ایسی شدید آواز کو کہتے ہیں جو بندہ اس کو سنتا ہے یا جو چیز اس کو سنتی ہے وہ مر جاتی ہے یا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ ہم واقعات تو سنتے رہتے ہیں کہ نقصان دیتی ہے یہ بجلی کڑکنے والی۔ بہرحال اس آیت میں اس صاعق سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے منافقین کے جو احوال تھے، ان کی جو کیفیات تھی، ان کو چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ جو باتیں جو بارش میں ہوتی ہیں، جو چیزیں بارش کے ذریعے سے، جیسے صواعق، رعد اور یہ آوازیں وغیرہ، بجلی کا کڑکنا، یہ ساری چیزیں یہ منافقین کے ساتھ تشبیہ، یعنی منافقین کو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ تاریکیاں، کڑک اور چمک اور بجلیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ الظلمات، یہ جو ظلمات آیا تھا اس سے مراد کفریہ اعتقاد ہے، یعنی وہ اندھیرے ہیں، کیونکہ وہ بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں، ظلمات میں ہوتے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے، اس لیے اس کو ظلمات کے ساتھ تشبیہ دیا۔ اور فرمایا کڑک اور چمک، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، اس چیز کی مثال ہے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بارش سے مثال اس لیے کہا ہے کہ اس میں ان پر بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھیں، احکامات نازل ہوتے تھے، پھر کوئی کام ایسے بھی ہوتے تھے جو طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتے تھے، یعنی مشکل ہو جاتے تھے۔ مومنین کے لیے تو مشکل نہیں ہوتے، کیونکہ پتہ ہے جب قرآن کا حکم ماننا ہے، نبی کا طریقے پہ چلنا ہے، تو وہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل انہی کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ نہ کچھ کالک ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں تردد ہوتا ہے، ان کو مشکل ہوتی ہے۔ تو ان پر مشکلات ہوتی تھیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صواعق جو ہے نا یہ شریعت کی وہ تکلیف ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ابھی آیا کہ احکامات جو طبیعت پر بوجھ محسوس کرتے تھے تو ان کی وجہ سے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ صواعق کا مطلب ہی یہی ہے کہ شریعت کی وہ تکلیفیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، جیسے جہاد، زکوٰۃ اور ایسے ہی دوسرے دینی امور جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ آگے آیا من الصواعق سے آگے ہے حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ موت جو ہے یہ حیات کی ضد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس میں روح نہ ہو، جس چیز کے اندر روح نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ تو آگے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یعنی احاطہ کا مطلب ہے انہیں جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جاننے والا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ قرآن مجید میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے، ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ اپنے علم کے ساتھ۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی ہے ہلاک کرنے والا،
احاطہ، واللہ محیط، محیط کا معنی کیا ہے؟ ہلاک کرنے والا اور جمع کرنے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے الا ان یحاط بکم، یعنی میں ان کو بے بس کر دوں گا، وہ بے بس ہو جائیں گے جب یعنی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ ہماری آیت نمبر 19 اختتام تک پہنچی۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔